اس کے بعد مسلمان کی طرف جو چیز متوجہ ہوتی ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. نماز کس طریقے سے قائم کی جاتی ہے؟ نماز جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی نماز کو لے کر جائے. آج ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید کی آیات ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ایسی چیز ہے جو بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. لیکن اگر سوچا جائے کہ نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص بے حیائی والا کام کرے، منکر سے نہ روکے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس شخص کو چاہیے کہ اپنی نماز پر غور کرے، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکنے والی ہے. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھے اس کے بعد بھی سودی کاروبار کرے، اگر کوئی شخص نماز پڑھے اس کے بعد بھی حرام کھائے، اگر کوئی شخص نماز پڑھے اس کے بعد بھی منکرات میں ملوث ہو، مجھے اپنی نماز پر غور کرنے چاہیے کہ میری نماز طریقہ کو چاہیے. تو نماز یہ بے حیائی اور برائیوں سے روکنے والی ہے. اللہ رب العزت نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو اس نماز کی وجہ سے وہ برائیوں سے رکے گا. لیکن اگر وہ شخص برائیوں سے نہیں رکتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی نماز پر غور کرے. اقام الصلاۃ یہاں پر جو ہے نماز پڑھ رہی ہے. عربی میں پڑھنے کے لیے قرآ کرا جاتا ہے. تو پہلی وجہ آئی ہے قرآن مجید کی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. عربی میں پڑھائی کے لیے اقرأ قرأ یقرأ قراءۃ. اقرأ کا لفظ آتا ہے یہاں پر فرمایا اقام الصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے نماز یا پھر لوگوں کو سمجھ گیا ہے کیا ہوائی بھائی بولیں یہ کو مجھے ایک جگہ میں تصدیق کر رہا تھا تو ساتھی کہہ رہے تھے بھائی ہمارے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، آپ کے اسپیکر سے نہیں ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، سمجھ آ رہے مجھے سمجھ آتی ہے تو جواب کو نہیں ہوتا ہے. میں ہوائی بھائی کرنے والا نہیں ہوں، ہوائی بھائی کرتے ہو ہوائی بھائی نے بولیے ضائع ہونا چاہیے. اب اگر میں جو ہے سیکھتا رہوں کھلاتا رہوں اور آپ کو جو ہے جسم تو یہاں لیکن دل دماغ نہیں اور پھر اس کا فائدہ ہے. اب جب ایک مرتبہ دے وہ مطلب کے لیے صاحب گرام میں بھائی مسجد کو ٹائم کیا کرتے تھے، بہت کیا کرتے تھے، لیکن ہم ہفتے میں 15 منٹ دیتے اس میں بھی ہمارا دماغ اور دل یہاں آ دیتے بھر نہیں کر رہا تھا. حدیث میں کیا کہا گیا؟ اقام الصلاۃ. کیا کہا گیا؟ نماز قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے. نماز اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے. اب نماز صحابہ نے کیسے قائم کیا ہے؟ صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے. اس لیے تو کہا گیا بھائی آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ایمان والا ہے تو صحابہ جیسے ایمان لاؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. صحابہ نے نماز اس طریقے سے قائم کیا. ایک صحابی کو تیر لگا اور اب اس تیر کو کس طریقے سے نکالا جائے یہ رہا. صحابہ نے مشورہ کیا یہ صحابی جب نماز پڑھ کر ہو جائے تو اسے اس جہاں کا فکر نہیں رہتا ہے، لہٰذا یہ تیر ہم نماز سے نکالیں گے. اور بات اگر انہوں نے 2 رکعت کے لیے نیت باندھی نماز پڑھ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام نے بن نظر مجمعین نے تیر نکالا. نماز پڑھنے کے بعد پوچھتے ہیں کس لیے تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ یہ نماز قائم کرنا. نماز کس طریقے سے قائم کی جاتی ہے؟ تو صحابی پوچھتے آ رہے کس لیے جواب آپ تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ حالانکہ تیر بھی نکل چکا ہے. نماز کے دوران صحابہ نے تیر نکال دیا. یہ ہے نماز کا قائم کرنا. اگر اس طرح نماز ہو جائے پھر کبھی بھی نماز بھی کسی منکر میں کسی میں حیائی کے کام میں ملوث نہیں ہوتا. لیکن اگر نماز صحابہ جیسے استعمال ہو قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
نماز مسلمان کو بے حیائی اور ان کے کام اور برائیوں سے روکتی ہے، لیکن نمازی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد بے حیائیوں کے کام میں ملوث ہو جائے، اس کے بعد ان کے کام میں ملوث ہو جائے، اس کے بعد قرآن میں ملوث ہو جائے، اس کے بعد کسی کاروبار میں ملوث ہو جائے، اس کے بعد حرام کاموں میں ملوث ہو جائے، اسے اپنی نماز کی فکر کر لینی چاہیے۔ یہ نماز اس نے قائم نہیں کی ہے، یہ نماز اس نے پڑھی ہے، اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، بچے کو حضرت لگاتے ہیں کہ بچہ یہ سنت ہے، اس پوری طریقے سے پڑھا جائے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز قائم کرنے نہیں جانا ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کس سے آئے؟ نماز پڑھ رہے ہو نا؟ یہ نماز پڑھنے کی حدیث کہتے ہیں اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ پڑھنا تو قرآن نے میرا کو بتا دیا، ابھی اس کی یہ قرآن سے استعمال ہو رہا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ہماری مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں بھائی، نماز قائم کر لیا، صحابہ جیسی نماز قائم کرو گے، اللہ رب العزت جو ہے ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے زمین آسمان کے خزانے کھول دیں گے۔ اللہ رب العزت خود فرمائے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ قریے والے، یہ بستی والے، یہ گاؤں والے، یہ اہل علاقہ والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ رب العزت خود وعدہ فرمائے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان کے اوپر زمین آسمان کے خزانے میں کھول دیتا۔ آج ہماری شکایت ہے، ساری مہنگائی کی شکایت کرنے، مہنگائی ہے نہیں، ہر چیز کی شکایت ہے، بھائی بجلی موجود نہیں، گیس موجود نہیں، پانی موجود نہیں ہے، سارے کراچی والے شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بنیادی سہولیات موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلا قانون سمجھا دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ قریے والے، یہ بستی والے، یہ علاقے والے ایمان لائے، تقوی اختیار کر جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے میں ان کے اوپر زمین آسمان کے خزانے کھول دوں گا۔ زمین آسمان کے خزانوں کی چابی اللہ رب العزت خود آپ کو سمجھا ہے۔ ایمان لانا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی اختیار کرنے میں نماز قائم کرنا ہے، تب جا کے تقوی اختیار ہوگا۔ اور میں کر رہا تھا کہ ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا جو شہادت لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔